السلام علیکم دوستو، ایم ریاض رونق عالم معروف ناطق رانا آپ کے سامنے موجود۔ مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے استاد محترم انیس مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ کلام ہے جو میرے استاد نے جو کلام لکھا ہے، ماشاءاللہ سارا ہی بحور کے اندر ہے، اور سارا ہی جو ذخیرہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے، جو انداز بیان ہے ان کا، وہ بہت سادہ بھی ہے اور مقبول بھی۔ لیکن صد افسوس کہ یہ ان کی جو زبان تھی عوامی ہونے کے باوجود، ان کی جو غزلیں، نعتیں اور نظمیں وغیرہ تھی وہ مقبول عام نہ ہو۔ اس کی مین وجہ ان کا حلقہ احباب جو تھا، جو ان کے شاگرد تھے یا ان کے دوست تھے، وہ ان کی اس تشہیر کا، اس ذات کا، اس آپ کہہ لیں زاویے کا حصہ نہیں بنے۔ اگر وہ اس کا حصہ بنتے اور انیس مراد آبادی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے تو یقیناً پاکستان کے وہ سب سے بڑے اور پورے ہندوستان کے شاید گنے چنے شاعروں میں شمار کیے جاتے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ان کے کلام کو وہ وقت اور وہ حیثیت ہی نہیں ملی، وہ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں ان کا کلام جو اس طرح پہنچانے کا ایسا تھا۔ اب میں نے کوشش کر کے ان کی ایک جو غزل ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گی، اور کیونکہ انیس مراد آبادی میرے استاد محترم بھی ہیں، ان کے ذریعے میں نے شاعری میں بہت کچھ سیکھا ہے، خاص طور پر صبر، عوامی شاعری اور جو اخلاص کی جو چیزیں جیسی چیزیں ہیں نا، وہ ان کی شاعری سے ہی اور ان کی جو پند و نثات ہے ان سے ہی میں سیکھ پایا ہوں۔ اور یہ غزل آپ سنیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے استاد کی قابلیت کا بھی، اور جو ان کا جو کلام تھا اس کا بھی، اور جو انہوں نے بحروں کا استعمال کیا ہے وہ میرے خیال میں کچھ پورے بر اعظم ایشیا میں گنے چنے شاعری استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اکثر تو آزاد نظموں بلکہ نظم معرہ پہ چلے گئے ہیں، اور مطلب ان کا جو نظام ہے وہ اس طرح ہی چل رہا ہے کہ وہ مقبول عام ہو چکے ہیں بس۔ اور عوام بھی ایسی ہی ہے، ادب سے نابلد ہے، ہمارے جیسے ہیں سارے تقریباً، کچھ اچھے ہیں ہم سے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب اوزان کا خیال رکھتے ہیں، قافیہ ردیف کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو کچھ ہم سے بھی زیادہ ایسے ہیں وہ ان کو بس ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، اور ٹائم پاس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا دل لگاؤ رکھتے ہیں، اور عارضی طور پہ ان کے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ تو آئیے گا آپ کو اپنے استاد محترم کی ایک غزل سناتا ہوں۔ محترم استاد نے مجھے اپنے سارے مسودے بتائے تھے، ایک ان کا کتابی شکل میں منظر عام پہ آ گیا، اور ایک جو آدھا حصہ ہے وہ ان کا ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ تو میری کوشش ہے کہ میں استاد کا وہ جو منظر عام پر حصہ نہیں آیا اس میں سے کچھ اشعار، کچھ غزلیں، کچھ نعتیں، کچھ جو ان کے پند و نثار والی باتیں ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرتا رہوں۔ تو یہ ایک غزل ہے، یہ گوش گزار کروں گا، فی الحال آپ یہ سنیں۔ یہ بات ہے غلط کے دوا میں اثر نہ تھا، یہ بات ہے غلط کے دوا میں اثر نہ تھا، بس قابل علاج ہی زخم جگر نہ تھا۔ یہ دیکھ لیں، مطلع ہی دیکھ کے آپ اندازہ کر لیں گے کہ غزل کتنی پرکیف، پرلطف اور کتنی سادہ ہے، اور اب کتنے مطلب ذو معنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ بات ہے غلط کے دوا میں اثر نہ تھا، بس قابل علاج ہی زخم جگر نہ تھا، بیکار ہی لگائے رکھا ہم نے دل یہاں، بیکار ہی لگائے رکھا ہم نے دل یہاں، یہ جانتے ہوئے کہ سرائے تھی گھر نہ تھا، بیکار ہی لگائے رکھا ہم نے دل یہاں، یہ جانتے ہوئے کہ سرائے تھی گھر نہ تھا، آئے نہ خد و خال نظر اپنے کیوں تجھے، آئے نہ خد و خال
نظر اپنے کیوں تجھے، آئینہ تیرے دل کا مقدر اگر نہ تھا، آئینہ خد و خال نظر اپنے کیوں تجھے، آئینہ تیرے دل کا مقدر اگر نہ تھا، غفلت نے عقل و ہوش کو مغلوب ہی رکھا، غفلت نے عقل و ہوش کو مغلوب ہی رکھا، جز حسرتوں کے ورنہ کوئی ہم سفر نہ تھا، جز حسرتوں کے ورنہ کوئی ہم سفر نہ تھا، کیا کیا ستم نہ ٹوٹے دل ان اندلیب پر، کیا ستم نہ ٹوٹے دل اندلیب پر، گلشن سے کیا کسی بھی بشر کا گزر نہ تھا، کیا ستم نہ ٹوٹے دل اندلیب پر، گلشن سے کیا کسی بھی بشر کا گزر نہ تھا جس کے پاس کچھ وہ زمیں بوس ہو گیا، تھا جس کے پاس کچھ وہ زمیں بوس ہو گیا، آری رہا وہ نخل کے جس پر ثمر نہ تھا جس کے پاس کچھ وہ زمیں بوس ہو گیا، آری رہا وہ نخل کے جس پر ثمر نہ تھا، آنکھیں کھلیں گی جب تو یہ دنیا رنگ بو، ترکیبوں کو استعمال دیکھیں ماشاءاللہ استاد محترم نے کیسی ترکیب استعمال کی ہے، آنکھیں کھلیں گی جب تو یہ دنیا رنگ بو، معلوم ہوگی کچھ بھی بجز درد سر نہ تھا، آنکھیں کھلیں گی جب تو یہ دنیا رنگ بو، معلوم ہوگی کچھ بھی بجز درد سر نہ تھا، خفگی عجیب ہے تیری اوضاع غیر پر، خفگی عجیب ہے تیری اوضاع غیر پر، یہ جان کر کے علم سے وہ بہرور نہ تھا، خفگی عجیب ہے تیری اوضاع غیر پر، یہ جان کر کے علم سے وہ بہرور نہ تھا، اور آخری شعر ہے مقطع استاد محترم کا، وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنی بات مکمل ہو جائے گی، اور امید ہے آپ سب کو یہ غزل پسند آئے گی، اور پھر انشاءاللہ غزلوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، کچھ میں اپنی غزلیں آپ کے گوش گزار کیا کروں گا، کچھ استاد محترم کی، جینے کو یوں تو ہم بھی بہت دیر تک جیے، جینے کو یوں تو ہم بھی بہت دیر تک جیے، ایک سانس بھی انیس مگر معتبر نہ تھا، یہاں مقطع میں استاد محترم نے اپنا تخلص انیس بھی شامل کیا ہے، کیونکہ مقطع کی نشانی یہ ہے، مقطع کے اندر تخلص آنا ضروری ہے، ورنہ مقطع نہیں ہوگا اور وہ عام شعر ہی کہلائے گا، تو اس لیے استاد محترم نے استعمال کیا ہے اپنے تخلص کو، تو دوبارہ گوش گزار کروں گا یہ شعر، جینے کو یوں تو ہم بھی بہت دیر تک جیے، ایک سانس بھی انیس مگر معتبر نہ تھا، والسلام نعت گرانا۔